بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے تصور سے ہی بدن پر کپکپی طاری ہو جاتی ہے۔ کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو غم و غصے کے مارے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا۔ غصے کی آگ بجھانے اور شرمندگی مٹانے کے لیے اس ننھی کلی کو زندہ ہی دفن کر دیا جاتا۔ اگر اسے زندہ رہنے کا موقع مل بھی جاتا تو وہ زندگی بھی کسی عذاب سے کم نہ ہوتی۔ جانوروں کی طرح مارنا پیٹنا، بدن کے اعضاء کاٹ دینا، میراث سے محروم کر دینا، پانی کے اصول کے لیے دراؤں کی بھیٹ چرا دینا عام سی بات تھی۔ کہیں باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ہی ماں کو لونڈی بنا لیتا، کہیں مال وراثت کی طرح اسے بھی بانٹ لیا جاتا۔ عورت ایک نوکرانی اور نفسانی خواہش پورا کرنے کا آلہ ہی سمجھی جاتی۔ بے بسی کے اس عالم میں لاچار عورتوں کی مدد اور ان کے غموں کا مداوع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ بالآخر سالوں سے جاری ظلم و ستم کی اندھیری رات ختم ہوئی اور بی بی آمنہ کے لال جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ نے عورتوں کو عزت و شرف کا وہ بلند مقام عطا کیا جو صرف آپ ہی کا خاصہ ہے۔ آپ نے عورتوں کے ہر کردار یعنی بیٹی، بہن، ماں، بیوی وغیرہ کے حقوق کی حفاظت فرمائی اور ان پر رہتی دنیا تک کے لیے احسانات فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹی کو منحوس، بوجھ اور ذلت و رسوائی کا سبب سمجھا جاتا تھا۔ بیٹی کی پیدائش کا سن کر غصے کے مارے باپ کا منہ سیاہ ہو جاتا۔ کوئی اس ننھی جان کو قتل کر کے کتے کو کھلا دیتا تو کوئی زندہ دفن کر دیتا، جیسا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی زندہ بیٹی کو کنویں میں پھینکنے کا اقرار کیا۔ ایک نے زمانہ جہالت میں اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے پر ندامت کا اظہار کیا۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ دور جہالت میں ایک مرتبہ ان کے اونٹ گم ہو گئے۔ وہ انہیں تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہنچے جہاں ایک بوڑھا شخص ان کے اونٹوں کو لیے بیٹھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابھی اونٹوں کی بات کر ہی رہا تھا کہ اس بوڑھے کو ایک بچے کی ولادت کی خبر ملی۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیدا ہوا؟ اگر بیٹا ہے تو ہم اسے اپنے ساتھ شریک کریں گے اور اگر بیٹی ہے تو اسے دفن کر دیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں تم سے یہ نومولود بچی خریدنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ کچھ بحث کے بعد انہوں نے وہ بچی 3 اونٹ کے بدلے میں خرید لی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور اسلام آ گیا۔ اس دوران میں نے 360 نومولود بچیوں کو 2 اونٹ کے بدلے میں خرید کر قتل ہونے سے بچایا۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ بیٹی کی ولادت پر کس قدر ظلم ہوتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی پر ہونے والے ان مظالم کا راستہ بند کیا اور بیٹی کو عظمت اور رفعت سے نوازا۔ بیٹی پر کیسا عظیم احسان فرمایا کہ انبیاء کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا کی تعظیم کے لیے بنفس نفیس کھڑے ہو جاتے، ہاتھ چومتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جنہوں نے بیٹی کی خوش دلی سے پرورش کرنے اور بیٹے کو بیٹی پر فضیلت نہ دینے والے کو جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی ہے۔ 3 بیٹیوں کا خیال رکھنے، اچھی رہائش دینے اور ان کی کفالت کرنے والے پر جنت واجب ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے، بلکہ یہی نبی 2 اور 1 بیٹی پر بھی عطا فرمائی۔ بیٹیوں کی اچھی پرورش کے صلے میں جنت میں اپنی رفاقت کی خوشخبری دی ہے۔ بیٹیوں کو خوش رکھنے والے کو اللہ کریم کی رضا و خوشی کی نوید سنائی ہے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر احسانات کے باوجود کوئی بیٹی اپنے محسن اور شفیق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روح گردانی کرنے کی نادانی کر سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو وہ عزت، مقام و مرتبہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اگر ساری دنیا کی بیٹیاں اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس احسان کا شکر ادا کرتی رہیں تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ماں وہ پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس کا خیال آتے ہی احسار، قربانی، وفاداری اور شفقت و مہربانی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن افسوس، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے محبت و رحمت کی پیکر ماں کو زمانہ جہالت نے اذیتوں اور دکھوں کے سوا کچھ نہ دیا۔ اسلامی تعلیمات سے دور غیر اسلامی معاشروں میں آج بھی ماں کی حالت دور جہالت کے رویوں سے زیادہ مختلف نہیں۔ جس ماں نے 9 مہینے تک خون جگر سے بچے کی پرورش کی، اس کی ولادت کی تکلیفوں کو برداشت کیا، ولادت کے بعد اس کی راحت کے لیے اپنا آرام و سکون نچھاور کیا، اس ماں کو گھر میں عزت کا مقام دینے کی بجائے نہ صرف اس کی خدمت سے جی چرایا بلکہ کتوں کو اپنے ساتھ بستر پر جگہ دے کر ماں کو اولڈ ہاؤس کے سپرد کر دیا۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین اسلام میں عورت بحیثیت ماں ایک مقدس مقام رکھتی ہے۔ عورت پر ماں کی حیثیت میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار احسانات ہیں۔ آپ نے ماں کے قدموں تلے جنت ہونے کی بشارت دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت و شفقت سے ماں یا باپ کے چہرے پر ڈالی جانے والی نظر کے بدلے مقبول حج کی بشارت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر ان کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بار
بار پوچھنے پر کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ 3 بار فرمایا تیری ماں، چوتھی بار اسی سوال کے جواب میں فرمایا تیرا باپ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر احسانات کا نتیجہ یہ ہوا، حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے والدہ کے سامنے آواز اونچی ہونے پر 2 غلام آزاد کیے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت طلق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مکان کی چھت پر تعظیماً نہ چلتے جس کے نیچے ان کی والدہ ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احسانات کی قدر کرتے ہوئے ہر ماں کو چاہیے کہ خود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے اور اپنی اولاد کو بھی علم دین کے زیور سے آراستہ کرے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ماں اور بیٹی کی طرح بہن کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ عورتوں کے سب سے بڑے خیرخواہ مدینے کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائیوں کو بہنوں کی عزت کا رکھوالا یوں بنایا جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں، اور اس نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا اور اس کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرتا رہا تو اسے جنت ملے گی، بلکہ ایک دفعہ تو 4 انگلیاں جوڑ کر جنت میں رفاقت کی خوشخبری سنائی، ایسا شخص جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہنوں پر خرچ کو دوزخ سے رکاوٹ کا یوں سبب بتایا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 رشتہ دار بچیوں پر اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو وہ اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ یوں حسن سلوک فرمایا، ان کے لیے قیام فرمایا یعنی کھڑے ہوئے، اپنی مبارک چادر بچھا کر اس پر بٹھایا، فرمایا مانگو تمہیں عطا کیا جائے، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے۔ اس مثالی کرم نوازی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ بھی فرمایا اگر چاہو تو عزت و تکریم کے ساتھ ہمارے پاس رہو۔ واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 غلام اور 1 لونڈی نیز 1 یا 2 اونٹ بھی عطا فرمائے۔ جب دوبارہ انہی رضائی بہن سے ملاقات ہوئی تو بھیڑ بکریاں بھی عطا فرمائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی رضائی بہن سے حسن سلوک ہر بھائی کو یہ احسان دلانے کے لیے کافی ہے کہ بہنیں کس قدر پیار اور حسن سلوک کی مستحق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل طرح طرح کے مظالم کا شکار ہونے والی عورتوں میں ایک رشتہ بیوی کا بھی تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے رشتے پر اس قدر احسانات فرمائے کہ نکاح کے ذریعے عورت سے قائم ہونے والے رشتے کو مرد کے آدھے ایمان کا محافظ قرار دیا، بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کو بہترین شخص قرار دیا۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مرد کھائے تو اسے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اسے بھی پہنائے، اور چہرے پر ہرگز نہ مارے، اسے برا بھلا یا بدصورت نہ کہے، اور اگر سمجھانے کے لیے اسے علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدگی کرے۔ نیک بیوی کو مومن کے لیے خوف الہی کے بعد سب سے بڑی نعمت قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عورتوں پر احسان ہے کہ انہیں کھلانے کو حلال اور پینے کو دودھ کی نعمت نصیب ہے، ورنہ اسلام سے پہلے عورتوں کو ان نعمتوں سے بھی محروم کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ اہل عرب دودھ کو اپنی عورتوں کے لیے حرام قرار دیتے تھے، اسے صرف مرد ہی پیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب کوئی بکری نر بچہ جنتی تو وہ ان کے مردوں کا ہوتا، اور اگر بکری پیدا ہوتی تو وہ اسے ذبح نہ کرتے، یوں ہی چھوڑ دیتے، اور اگر مردہ جانور ہوتا تو اس حرام جانور کو کھانے میں سب شریک ہوتے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح کے سینکڑوں احسانات کا تقاضا تو یہ ہے ہر عورت ماں ہو یا بیوی، بہن ہو یا بیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات کو دل و جان سے عزیز جانے اور انہی کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ہر رشتے کو عزت بخشی۔ اگر عورت بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، نانی یا دادی ہے تو اس کی کفالت پر فرمایا جس نے 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 خالاؤں یا 2 پھوپھیوں یا نانی اور دادی کی کفالت کی تو وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملایا۔ الغرض عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے جو عزت و عظمت، مقام و مرتبہ اور احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، دنیا کے کسی قانون، مذہب یا تہذیب نے نہیں دیا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر احسانات کے ہوتے ہوئے کسی خاتون کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے لباس، چال ڈھال، بول چال، کھانے پینے، ملنے ملانے وغیرہ میں غیروں کے دیے ہوئے انداز اپنائے۔ لہذا ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔